ہاں نہیں ماشاءاللہ تسی ٹھیک بیٹھے ہو بھائی میں تھکا ہوا میں تے نکری نال سنی تے تسی نہ اوبرے میں آکے ان میں نالو بھی تھکے وین اس تو میں پوچھا بھی ٹھیک بیٹھے ہو تو بعد کوئی اوکھی سوکھی گل کراں ٹھیک ہو ماشاءاللہ اللہ اساں سلامت رکھے قاری عمر دراز صاحب اللہ تعالیٰ انہاں خوش رکھے دیہاتہ میں بہ کے گرائیں میں بہ کے دینی خدمت کرنے پہن اور بنات نے ایک بہت اچھا مدرسہ عورتوں نے ایک بہت اچھا سسٹم اور ہون مدرسے نے اندر بھی تھے کلاس شروع ہو گئی صبح تو گھن کے عصر تک ناظرے اور حفظ قرآن مجید یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ایک عالم بھی جتھے بہ رہے نا اتھو دین نی خشبو پھٹنی شروع ہوئے نہیں بچیاں نہ مدرسہ اور بچہ نہ مدرسہ قرآن نی آواز کو نکی جائی شاید نہ نے یہ آسمانہ تو لتھے ہوئے عذاب جڑے سڑے کوٹھے نے چھتا تک پہنچ وینے قرآن نی آواز نی برکت نہ اللہ نا عذابان چھتا ہو تو وقت پچھا موڑ گی نا کہ بھائی اس بستی وچ قرآن پڑھی نہ پا اس نے معصوم بچے قرآن پڑھنے پہن نکے نکے بچے اپنیاں توتریاں زبانہ وچو میڈے قرآن مجید نی تلاوت کرنے پہن واتی اللہ نا کلام ہے آسمانہ تو جتنیاں کتاباں لتھیاں ان ساریاں کتاباں اور ای اللہ نا کلام ہے میرے رب آپ اس نے تلاوت کی تھی اور اساں پوری کائنات قیامت تک نی کتاب بنایا اس نے تعلیمات ہیں اس نے خوبصورتیاں اس نے فصاحت ہیں اس نے بلاغت ہیں یہ ایک پورا سمندر ہے تو ان علماء اکرام جڑے انہاں گراموں میں بیٹھے ہیں دیہاتاں میں بیٹھے ہیں انہوں نے بہت بڑی قربانی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اسی شہرہ میں بیٹھے ہیں اساں بھی کوئی بندہ مٹھیاں ہدیے تحفے دے وینا کوئی ان بھی اسی اپنا کوئی کم چلا گی نے لیکن ان حضرات جڑے یہ واقعتاً انہوں نے بہت قربانی جتنے بھی علماء تھے تو سنے سامنے سٹیج تھی بھی بیٹھے ہیں سارے سٹے دیہاتاں چی کام پہ کریں اللہ تعالیٰ انہاں سارے نی محنت اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے تو سانگے میں درخواست یہ ہے کہ تقریر شروع میں وقت کرے نا یہ جڑے اتنے کلاس شروع ہوئی مسجد نے اندر اساں بھی انہیں ان کامیاب کرنا جی کون اگے بچیاں نا مدرسہ تو سا کامیاب کی تھا اپنے بچے تھے بھیجو تاکہ اچھے انداز قرآن پڑھن قرآن تو ہر جائی لوگ پڑھانے پہن لیکن انہیں ادارہ نے یہ فائدہ کہ ٹھیک قرآن پڑھنا خالی قرآن پڑھنا کمال نہیں قرآن ٹھیک پڑھنا کمال ہے ان قرآن نہ پڑھے کہ بندہ قرآن پڑھنا پہ اور نماز ہی نہیں ہونی پئی ایڈیاں فوش غلطیاں سڑے آج دیہاتہ نے امام بھی کرے ہیں جڑے شودے پڑھے ہوئے کو نہیں ہنجے استادہ کو تے انہاں نابین حافظہ کو جنہ پڑھے ہوا ان شودے انجی پہ قرآن پڑھنے اساں ونجائے نہیں پہن تو اے جا قرآن اسی بچیاں پڑھیں ہیں جڑا ان ٹھیک پڑھن تاکہ ساری زندگی اس قرآن پڑھنے نہ ثواب ماؤ پیوں بھی ملنا رہے تو میری درخواست ہے تمام دوستاں گے کہ اپنے بچے جتنے بھی تو گٹاڑا نے لوگ بیٹھے ہو اپنے بچہ آئے تھے بھیجو تاکہ آج ایک کلاس بڑی کل 2 بن ونجن 3 بن ونجن جتنا قرآن تو سنے گھرے پڑھی سی زمین تھلے دبے ہوئے مردے بھی بخشے ویسا اللہ قرآن مجید جی نور اور انوار رکھیں اور مفتی تنویر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شروع کیتے ہوئے بہت سارے ادارے مفتی ارشد صاحب اور قاری عبدالقیوم صاحب نے سرپرستی ویچ اللہ تعالیٰ نا جزائے خیر دے کہ ان چلنے پہن اور انہوں نے تعمیرات بھی چلنیاں پیان اتنے ایک مسجد ہے عبداللہ مسجد اس نے افتتاح تے میں آئے ہوں بات اس نے مدرسے نے افتتاح ہویا اور وہ لنٹر قریب ہے اس نے اور 15-20 لاکھ روپے اس لنٹر تے صرف خرچ ہے تو ماشاءاللہ تو سا حضرات تک بھی علاقے نے جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی ڈھرنال نے علماء ہیں انہوں نے تعاون شامل حال رہا اور اللہ تعالیٰ ان سارے تعمیری مرحلے مکمل کیتے ہیں ای جڑا مدرسے والا لنٹر ہے اس واسطے بھی کوشش فرماؤ اپنی والدین واسطے ماؤ پیو واسطے اپنی ذات واسطے ای تروڑا سیمٹے نہ 2 تروڑے سریا ای قرض بھی لے ویسی ادھار بھی لے ویسی لیکن میری قبر اور میری حشر ہمیشہ واسطے بن ونجے تو ای موقع ہونے اور جتھے وقت قرآن پڑھی نہ رہنا ثواب ملنا رہنا تو اس نے بھی کوشش فرماؤ ماں دسیا گیا اور میری ذمہ لا گیا کہ تھوڑی جی گل وہ بھی کرے میں آخرت کرنے بجائے شروع تو ہی تو آنکھ چھوڑا کہ اپنی مہربانی کر کے اپنے مرحومین نے اصال ثواب واسطے اپنی آخرت واسطے اپنی قبر واسطے جتھے بھی مسیر مدرسہ پونا پہ ہوئے کوئی نہ کوئی شے ہوتے لازمی دے چھوڑی کرو اللہ جانے کیڑی مسیحی نہ لگا ہوئے قبول ہو ونجے کیڑے مدرسے نہ لگا ہوئے قبول ہو ونجے تو تاکہ جتھے بھی کدائیں قرآن پڑھی نہ رہے تاکہ اتھے سڑا حصہ پیا رہے ای نہیں تکنا بھئی بریلویاں نہ مدرسہ وہابیاں نہ دیوبندیاں نہ کو نہیں تھوڑا جا دل وڈا کیتا کرو جتھے مسجد اور مدرسہ بڑھنا پیا اتھے خدا نہیں گل تے خدا نے رسول نہیں گل ہونی اس تو کوئی اللہ تے رسول تے ہکے ہی ماننا تھوڑا جا کوئی بریلویاں بھی رہ دے رہی کرو تسی دیوبندی بھی تھے تسی بریلوی بھی تھوڑا جا مہربانی کیتے کرو کلاشن کوفہ تھوڑی جا کھڑیاں بھی کر گئے تو سب اوکا دھوتا ملے ہوا
اور جناب ہر کئی ہنجے بنایا ہوئے نے ای فلانا تے ڈھمکانا تھوڑی جی محبت نہیں ضرورت ہے قرآن میں آیت پڑھی اللہ اپنے نبی نے تعریف کر رکھے پیارے حالانکہ اللہ نبی اخلاق دیتے کہیں جی اللہ دیتے ہیں لیکن میں نے رب انہا اخلاقہ نہیں وقت تعریف پہ کرے نا پہنا میں نے نبی دیتے تھے میں یمن پر بہوں جے سونے انکا لعلا خلوق عظیم ان اخلاق ان بولنے نے انداز گفتگواں اور تو سنیاں مجلساں اور لوگاں آتو سنے رویے اور لوگاں آتو سنے معاملات انکا لعلا خلوق عظیم اے میرے پیغمبر تو سنے بڑا خلق عظیم ہے بڑے عمدہ تو سنے اخلاق ہیں اور یہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ برائے راست میں نے رب نے دیتے ہوئے الفاظن جس بندے ساری زندگی کہیں ڈنگریاں بھی گاڑ نہیں کڑی کہیں جانوراں بھی سخت لفظ نہیں آکھیا وہ انسانوں نے متعلق سخت لفظ کی کون اوبر سکنا اللہ پہنے رعوف رحیم وہ میں نبی ہے جا متاجڑا اتنا رحیم اتنا شفیق اتنا مہربان ہے کہ ہر وقت اس نے اندروں اپنی امت واسطے رحمت نکلنی پئی اپنی امت واسطے پیار نکلنا پیا اپنی امت واسطے دعائیں نکلنی پیان یہ میرے نبی نے دیتی ہوئی اللہ تعالیٰ نے دیتے ہوئے ان کمالاتن جڑے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ ان اخلاق نہ ہونا اللہ قرآن پہ آخر پوری توجہ مرد کرے میری تقریر شروع ہو گئی اور 15-20 منٹ میں تو سنا گل کرنی وَلَوْ كُنْتَ فَزًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَزُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے میرے نبی جڑے لوگ توڑنے نہ جڑے ہوئے اور سارے ہر طبقے نے لوگ انہاں وچ قریش نے بڑے بڑے سردار بھی بیٹھے اپنے اپنے قبیلے نے نڈے بھی بیٹھے اور پورے جنے بھی بیٹھے جڑے جناب اپنی رسی تے کہیں پیر نہیں رکھن دینے اپنے جناب کپڑے تے مٹی نہیں پاون دینے ان سارے عاشق تے نوکر بن کے تو سنے اتنے جھکنے پین تو سا پیچھے مرنے پین تو سا تے اپنی جانا دینے تو سنے دنیا تے کیڑا آدمی جی جیڑا وضو کرے تے کرولیاں کرے تے اسیاں کرولیاں نے پانی بھی لوگ اپنے منہیں تے مڑن پیو بھی وضو کرے نا پیوے تے کدی اسی اولاد بھی اس نے نکے تے منہیں تے لائے پانی ہے وہ کوئی جسم تے تھوڑا مڑے نا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال میں نے رب جڑے لوگ جوڑیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کریں تو وہ پانی زمین تے نہیں ڈھانا صحابہ اکرام اس پانی اپنے جسم تے مڑ گینیں حضور کدائیں ستے پہن اور آپ نے جسم تو پسینہ آنا پیا تو صحابہ اپنی اترے والیاں شیشیاں چاہنے لیں تے وہ پسینہ بطور عطر اپنی شیشیاں وچ پاون لگ پونے اور آپ ستے پہ ہون تو صحابہ راتی گھروں اٹھ کے صرف آپ تکڑے واسطے نبی نے گھر آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ رات بڑی لمبی تو ساں تک کے بغیر نہیں آئی پہ نیندر آنی ایک باری تو ساں وقت تکڑ آیا آپ اتنی جڑی محبت ہے یہ جڑی عقیدت ہے کہ دنیا آپ تے ترٹ کے آنی پئی اور آپ نہ محبت آپ نے زبان جو نکلنے والا کوئی جملہ نکلے صحیح کوئی حکم نکلے صحابہ دوڑنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرن تو صحابہ نے متعلق اذا تکلم سکتو کانہم علی رؤوسہم الطیر حضور گفتگو کرن تو پورے مجمع وچ کہیں نہیں جرت نہیں ہونی کہ وہ کدیں ہو رہی جائیں تکے بھی صحیح یا کہیں نہ گل کرے انج چپ کر کے بانے اور اپنی گردنہ جھکا کے بانے کہ گویا انہوں نے پرندے سرے ہوتے پرندے بیٹھے ہوئے کہ پرندہ ذرا جی شے حرکت کرے ہونا تو پرندہ اڑ پونا ان بانے گویا انہوں نے سرے ہوتے پرندے بیٹھے ہوئے کہ اگر ذرا بھی حرکت ہوئی تو ان اڑ ویسن حالانکہ پرندے تو نہیں بیٹھے لیکن یہ نبی نا محبت ہے نبی نا عقیدت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا پیار ہے اور اس حد تک پیار ہے کہ سبحان اللہ جڑا صحابی حضور نے سواری ہوتے کجاوا رکھنا میں راتی بھی کی جائی تھی دوستہ آکھیا کجاوا کاٹھی اور یہ کیس دینے ہو تو سی ایسا اٹھے ہوتے رکھنے والا پالان ای پلان لکڑی نہ بڑھائے ہوا اس نے اتے تھوڑی جی اتلائی اور نرم شے ہونی اس نے اتے بندہ بانا ای پلان رکھنے والا صحابہ حضور نہ محبت نہ عالم تک کو کہ اس پالان اس نہیں رکھے ایک دن قدائیں سفر ہی چاہے اسے کی ہوری صحابی نے ڈپٹی لائی اور اس آکے یرا میں ذرا نہاونا میں نہا گنا تے تو انکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلان اٹھے ہوتے رکھ دے اور اسی رسی شسی بن اس رکھ دیتا اس پلان بن دیتا سارا نے جو اپنے اٹھا ہے پلان بننا کوئی ایجی شے ہے ہی نہیں کہ انہاں کاٹھی رکھنے نہ طریقہ نہ آنا ہوئے انہاں طریقہ آنا اس رکھ دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے اور قافلہ روانہ ہو گیا اس صحابی جڑے روز رکھے نے ان نہاتن نہاد ہو کے صاف ہو کے ان پچھو وان کے لشکر شامل ہوئے وان کے حضور السلام کی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام نے جواب دینے آپ فرمایا آپ نے نفاست تک ہو
کئی بندہ تو کوئی پتہ نہیں لگنا پہ میں لانے ٹورنا پہ یا ابھرنے ٹورنا پہ ابھرنے ٹورنا لانے ٹور پوسن لانے ابھرنے ٹور پوسن جس کمرے بیٹھے نا اس کمرے گندے نہ ڈھیر لگا پیا اور جناب پکھا جاڑیا نہ بھرا پیا اتو روشن دان جاڑیا نہ بھرے پین تو یہ اپنے چٹھے کپڑے پا کے روز پا کے باہر نکلنا تو اسا اپنی صفائی اور طہارت نے بھی احساس نہیں حضور نفیس و طبعاً آپ صفائی پسندن طہارت پسندن آپ بدبو نہ نفرت خوشبو نہ محبت آپ اتنے نفیس ہیں کہ آپ اس صحابیہ سلام کرنے ناڑی فرمایا لگنا میرا پلان کہیں ہو رہی بدا تد نہیں بدا ای کاٹھی کہیں ہو رہی رکھی تد نہیں رکھی حالانکہ اسے کتنی تبدیلی ہو سی لیکن ظاہر ایک بندہ ایک کام روز کرے نا ایک کی آج کیتا تو اس آقا یا رسول اللہ تو اسی بالکل ٹھیک سمجھو میں واقعی نہیں رکھا ماں تو آج ضرورت ہے غسل نہیں اور میں یہ عیب سمجھنے ہوں کہ میں پلیتی نہیں حالت ہے حضور نہیں اٹھے نہیں اس لکڑیاں بھی ہاتھ بے وضو تے بے غسلہ کی کن لاواں میں اس تو پالان نہیں رکھا کہ نبی نے پالان ہنج رکھنا بھی بے ادبی تو اسی اندازہ لاؤ نہیں تو لکڑیاں انسان نہ ہاتھ ملانا رہے اگر وہ اسا غسل نہیں حاجت بھی ہوئے تو انسان پلیت تو نہیں ہونا اسا ظاہری حصہ تو پلیت نہیں ہونا یہ تو حکم ہی نہ جا سکے بھائی چلو جی نہ آگے نہ تے پاک صاف ہو ونجو لیکن صحابہ نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا محبت ہے آپ نے عقیدت ہے اور محبت اور عقیدت خالی سڑے والی نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے انہوں نے محبت ہی وے کہ انہوں آپ سے حضرت ابو ہریرہ آنے پہن گلی وچو حضور بھی آنے پہن صلی اللہ علیہ وسلم آنکھو چاہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنے پہن حضرت ابو ہریرہ بھی حضرت ابو ہریرہ کو دوئی گلی جوڑ گئے دوئی پلے بعد اچھ آئے بارگاہ نبوت آپ فرمایا ابو ہریرہ اکھا میں نے کوڑ آن کی دبت ہی تھی گیا کہ گالے یعنی تو سلام دعا نہیں کی تھی حضرت ابو ہریرہ کہ یا رسول اللہ میں نے وضو کوئی نہیں ہے تسی اچانک سامنے آ گئے ہو میں بے وضو آپ سلام کرنا بھی بے ادبی سمجھ میں کی کون بے وضو تو سلام کر دے وہاں آپ فرمایا ابو ہریرہ ان المومن لا ینجسہ شیئن مومن کوئی چیز ناپاک نہیں کرے نہیں تو ماں سلام بے وضو حالت سلام منہ تک کوئی نہیں لیکن صحابہ نے ہی میں یار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا عقیدت اور محبت کہ آپ نے بے وضو آپ سلام کرنا بھی ان گوارہ نہیں سمجھے آپ نے سامنے اچھا ابھرنا گوارہ نہیں کرے اور آپ تے جان دینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اسی کل بلکہ ہاں کل ترجمے پڑھنے بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم آکھنے پہن کہ یار تسی ونجو ہوتے جہاد کرنے واسطے تے انہوں نے جڑے 12 بندے ہیں سردار انہاں سردارہ متا کہ ونج قوم عمالکاں تک کے مڑ کے آئے بلا لمے جنے تے ان جناب 8 فٹے تے طاقتور تے انہاں مڑ کے نہ آکے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت فرعون تو بچائے نے تے ہدے سڑی چٹڑی کٹھواون گھدی وینے ہو ان ہڈاڑے لمے جنے انتا ایک بندہ سڑے دا تے بہوئے تے تُسی اساں کیڑی جہاد تے گھدی وینے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا آرام کرو میرے رب میں نہ وعدہ کیتا کہ اگر ای توڑی قوم وڑ گئی نا اس شہرچ تو خالی انہاں وڑنا انہاں بھجاونا میں اللہ نہ کام ہے لڑائی جہاد بھی کوئی نہ ہو سی انہاں 10 صحیح جہاد نہ 10 جو اکا کیونکہ بنی اسرائیلی جڑے ہیں نا یہ شودے بہو آرام پرست ہو گئے کیونکہ انہوں نے واسے پانی نے چشمے بھی پہ نکل لین اتھی اور منو سلوہ بھی پہ اتھی لانا تے راتی انہوں نے پورا ایک ستون نور نہ روشن ہوئے نے وہ پوری 3 یا 6 لکھ بنی اسرائیلی روایات چانے انہوں سارا واسے وہ ستون جڑا وہ روشنی نہ کم پہ کرے نا تو سارے اتھے چاننا بھی پہ لبنا کھاون بھی لبنا پہ پیمون بھی لبنا پہ دیاڑی ڈڑوے دھوپ چڑھنی تو بدل آوے نے ان سایہ کر گرین حضرت موسیٰ اور ہارون نی برکت نال تو ان آرام طلب ہو گئے انہاں انہاں کہ جہاد کرو تو جہاد تا سر دیونا پونا ہاں جی سڑے ایک مولی وانا شہادت نہ شوق بڑا پر گولی بلا ڈاڑی مرے نے جڑے شہید کرانا نے تو گولی تو لگنی شہادت کوئی ایڈی سوکی تو نہیں نا جی لیکن ہونے ای انہاں واسے مشکل ہے اللہ فرمائے نا ترغیب دیو کہ ونجن صحیح تے ان خالی ویلسن فتح نا میں دیونے لیکن انہاں کیا کہے جی انہاں کہ فَذَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَائِدُونَ اے موسیٰ کلیم تُسی وان کے لڑائی لڑو تے اپنے رب نال گھن ونجو اسی تے ہتھی بیٹھے نے کہ مطلب کہ تُسی پہلے انہاں اتھو کڑواؤ ان نکڑ ونجن وات اسی وہ شہر فاتحانہ داخل ہو وسا انہوں نے ہونے آسی نہ نے وڑنے اتھے جتنے بھی مفسرین ہیں ان اس عید نے تھلے واقعہ لکھ کے نا اور اس قرآن نے آیتانی تفسیر اور فائدے لکھ کے
واتوں نگو کوئی مفسر رہ نہیں سکنا اور اس کی گل پوری نہیں ہو سکنی. وہ اتھے آن کے وات تھوڑا جا بدر نہ نقشہ اتھے پیش کرے نا کہ ایک منظر ہی ہے جتھے حضرت موسیٰ اور ہارون ہی جواب ملنا پیا, اور ایک منظر ہی ہے کہ بدر نے موقع تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انصارنا معاہدہ ہی ہوئے ہوئے کہ مدینے تے جڑا حملہ آور ہو سی تو تُسی میری مدد کرے سو, اور بدر ایچ حضور باہر نکل کے حملہ کرینے پہن مکے آڑے تھے تو ای جڑا معاہدہ ہوئے ہوئے معاہدہ ہو رہے ہیں اور ای آج جڑا کم ہومن لگا ہی ہو رہے. تو آپ تو زیادہ معاہدہ نہیں پاسداری کرنے والا کو رہے. حضور یہ چاہنے ہے کہ میں نہ تو معاہدہ انصارنا او ہے ہوا تو ہن میں نہ گن کے دے باہر آیا تو انہی مرضی ہووے تو میں آگاہ تھی وہاں, اور اگر انہی مرضی نہیں تو میں نبی تا اللہ نے معاہدے نہ اور انسان نے معاہدے نہ پابندہ میں تو واپس لگا ویسا. تو آپ مشورہ کیتا کہ کیا کرا او میں واقعہ نہ سنانے میں تو سننے رہنے ہو. ابو سفیان نہ لشکر ایک ہی پروں نکل گیا, اتو ابو جہل آ گیا اور بالکل نقشہ ہی تبدیل ہو گیا. تو ہن آپ مشورہ کیتا کہ کیا کرا تو مہاجرین جڑے ہیں نا ان مڑ مڑ کے ابھرنے ہیں. انہوں نے یا رسول اللہ اسی بڑھساں اساں گھر میں جو تسی جی کون آکھنے ہو, لیکن آپ بات آکھر مجھے مشورہ دو, مجھے مشورہ دو. آپ چاہنے ہیں کہ انصار بولن, انصار ہیں جڑے وہ سمجھ آئی کہ حضور تا اساں بلواونا چاہنے وات شیر نے پتر شیرہ ہون گرجیں. ایک اٹھا و دو اٹھا و تری اٹھا. اس آگا یا رسول اللہ ایسے کیڑے مشرے اسا حد دے دیتا تو ساں سب کچھ دے دیتا, بیعت کر کے دی زندگی اور موت نہیں. یا رسول اللہ آج حکم دے رہا اگر سمندر چھاڑا مارنے آن تو اسی چھلانگا بھی مار دے ساں, اساں کہیں اگی سڑنا نہیں تو اگی سڑ جاؤ. برکل غیمات تک آکھنے ہو کہ نہ اپنی ڈاچیاں تھے اٹھ رہی تھے اسی لگے وجہ تو یا رسول اللہ تو ساتے سڑیاں جانا حاضرن اسی مرنے ہیں تو ساتے تو اسی اساں کائنات نہیں جس بلائی نہ ٹکراونا چاہنے ہو ٹکرا دے ہو اسی حاضر ہیں. حضور نہ چہرہ چودوی نے چلنے اور کھل کے ہتھے آگے آپ فرمایا بس ہون ٹورو اگو بھی میں نے رب میں نہ وعدہ کی توا مدد اور نصرتنا, اور ادھے بھی وعدہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم نہ بھی, لیکن وہ قوم تو نہ گئی 40 سال اللہ واتو نہ اس فتح تو محروم کر دیتا. 40 سال تو بعد وقت بیت المقدس ہونا لبے اتھے اللہ وعدہ کیتا اپنے نبی نہ کہ میں نے نبی ٹور آج ایک دو پیڑا وچو ایک پیڑے وچ میں تو ساں فتح دیونی یا ابو سفیان یا ابو جال. اجے حضور ابھی نہیں پتا کہ اگو کیا ہونے لگا, اگو تو ابو جال اڑا کام جوڑے پہ. اللہ قرآن فرمانے پہن کہ تسی چاہنے ہو تودون ان غیر ذات شوکت تکون لکم, تسی چاہنے ہو جیسے کنڈے کوئی نہیں او لبے, یعنی ابو سفیان نہ لشکر لبے جیسے جو روپین. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ ہی چاہنے اور آج اللہ ایک ارادہ کر کے دے کہ 13 سال تو جڑی مکے آڑے مصیبتہ پڑھائیں ہوئیں امت مسلمت اور میرے نبی نے کلمے ٹرن نہیں دینے. آج میں ارادہ کر کے دا کہ آج حق اور باطل ٹکراونا اور ٹکراونے تو بعد میں حق کا اتے کرنا تاکہ مکے آڑے نے اکھیاں کھل وجن کہ جس چراغ تسی بجھاونا چاہنے ہو یہ چراغ ان قیامت ری صبح تک بجھ نہیں سکتا. میں چاہنے ہوں کہ آج حق نہیں اور باطل نہیں ٹکر ہوئے وَيَقْتَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور میں کافرانی جڑ مٹھا کے رکھ دے وہاں. اور اللہ وعدہ انہیں انہیں کیتا حضور نہ جڑا وعدہ کیتا وہ وعدہ پورا ہویا, اور وہ وعدہ اس تو پورا ہویا کہ حضور نے امت نال کھڑو گئے. انہیں صحابہ جو ایک بھی کہیں نہیں آکھیا کہ عزی جناب اس مقابلے وچ وینے واسطے تیار نہ, تو یہ جڑا صحابہ اکرام نہ جذبہ اور آپ تھے اپنا سب کچھ قربان کرنا. حضرت مصعب ابن عمیر ماؤ گھروں کڈا جس وقت انہیں ایمان قبول کیتا, انہوں آکھا نبی نے کلمہ پڑھنے دوا نبی کو مائنے تھے کہ پکینا سڑے کو کوئی شاہ نہیں توڑنے واسطے. اور یہ ماؤ نے بڑے لاڈلے 200 درہم نے کپڑے مصعب ابن عمیر پہنے اور اے جی خشبو لینے کہ مکے وچ کوئی بندہ اے جی خشبو نہیں لینا جڑی مصعب ابن عمیر لینا, اتنا مالدار اور امیر. لیکن اسلام والدہ جڑے گھروں کڑا تخالی ہاتھ کڑا اور مدینے میں شہادت تک اودھرے میدان حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے, اور شہادت تک روپیہ وقت نہیں آیا, بڑی غربت رہی, فقر و فاقر ہے. حضور قباء نے اندر تشریف فرماون مصعب بن عمیر آنے پہن ماڑی نے گڈڑی اتے کیتی وئی تے او بھی پارٹی وئی اساں مڑ مڑ گھنجا کٹھا کرینے میں ننگیش نظر نہ آوے. حضور نے اکھیاں جو حجو آ گئی ہیں, فرمایا ایک زمانہ ہوئے ایک زمانہ ایوے کہ ایک 200 تے 400 روپیے نے چاندی نے درمانہ جوڑا پہنے. آج سڑنا لگا تو پاٹے ہوئے کپڑے
اور ان جناب ان تروپے میں کتاب اس سے میں نہیں پڑھا، میں ایک عالم کو سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور حضرت مصعب ابن عمیر ٹرنے بھی آنے تے اساں جڑی پاٹی وئی چادر ہے نا جڑی بدی وئی اساں سوئینا تروپ بھی بھرے آنے حضور نی بارگاہ وچ وینے بھی پہن تے ای بھی دل نہیں کرنا با حضور بیٹھیں تے میں بہ کے پیڑے کپڑے سیڑ گنا تے وات بنیا چادر بھی وریٹھی وئی تروپا بھی بھرنے وینے میں نے نبی اس سوئی تے تروپے تے اس پاٹی وئی چادرنا گٹاڑا رہا مل دسا جڑے مل سا پہنچے نا حضور نے نیڑے آپ فرما ہو رہا ہے تھے بو ای سوئی ماں دے اور باقی تروپا میں بھرنا ہاں جی ای توڑے اس پاٹے وے چادرہ نے تروپے میں بھرنا اس تو میرے محترم اللہ نے ہاں عزت اور بزرگی نے مقام کچھ اور ہیں آج دنیا دے عزت اور بزرگی نے مقام اسا کچھ اور سمجھے وین ان لوگن حضرت مصعب ابن عمیرہ جڑے ماؤ گھروں کھڑے تو بیوی آکھا اس آکھا وینا تا پیا لیکن سوچ کے وائن آج تو بعد وات جاکت تے میڑا منہ تو نہ ویک سکسیں ای نہ سمجھے کہ وات کا دائیوں تری آڑا کو ہکی نہ فتوہ گھنا آسے تے وات تو میں لب پوسا میں وات کونی ہے لبنا تے نہ ان بچے تو مڑ کے میں تکڑ بھی دے وڑے تو حضرت مصعب ابن عمیر آیا نڈے ہو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے مارے میٹھنے آڑے ہو حضرت مصعب آکھا ان کوڑی رکھ جڑے حالت کفر جمع وین ماں انہوں نے تکڑے نہیں لوڑ بھی نہیں اساں آمنا نہ لال لب گیا اس تو بعد اساں کھیڑی شاہوے حضرت زید بن حارثہ پیو پورا پیو چاچے بھرا ڈھوڑ ڈھوڑ کے جھلے ہونے پہن با پتر ونجا پیا پتر ونجا پیا پتر ونجا پیا اور وہ زید نے والد نے وہ جڑا اس کا سیدھا پڑا اور فضائل اعمال حضرت شیخ بھی اس کا ترجمہ لکھا ہر وقت وہ رونا پیا ہر وقت پتریں ڈھوڑینا پیا 8-10 سال نہ جاکو تے اور وہ گم ہو گیا اور ماں تے پیو جھلے ہوئے پہن پتہ تو ہوئے نا بھائی مر گیا تو وقت پتہ ہونا فلانا بندہ وہ ڈھیری تھی دبے پیا تسلی آوے نہیں پتہ نہیں پتر کتھے اور جناب ابا رونا پیا ماں رونی پئی لا پتہ ہویا پیا دنیا لفظ میں ہاں سٹی ڈی آڑے چاہ کھڑا کوئی پتہ نہیں کدے گیا پورا گھر پریشان اور خراب ہویا پیا بکیتو علی زیدن ولم ادر ما فعل احیون یرجع متا دونہ الاجل فواللہ ما ادری وین کنتو سائلا اغالک سہل الارض ام غالک الجبل فیا لیتنی شعری حل لک من الدار رجعتن فحسبی من الدنیا رجوعک لی من تذکرنی الشمس عند طلوعها وتورد ذکرہ اذا قارب الطفل یا لیتا اے کاش میرا پتر بڑا درد مند جے انہا شعرن میرے ذہن چلانے بھی پہن بڑا عرصہ ہے میں نہ پڑھے نہیں اس ایک قصیدہ وطنہ پڑھنا دیوں چڑھنا پتر یاد آنا دیوں لانا پتر یاد آنا رات سردی ہونی تو ماں اپنا بیٹا یاد آنا میں مرن لگے بھی اپنے پتریاں وزیت کر ویسا سعوسی کیسن من بعدی جبل کیسا وزیت کرے سا اپنے پترے جبل وزیت کرے سا کہ جہاں تک اٹھنی ہے چل سکن اٹھنی ہے ٹوری رکھو تو میرا زید ڈھوڑینے رہو ای جناب ہر پلے اس سے قصیدی نہیں شہرت ہو گئی اور جڑے دردناک کوئی اشعار آکھے ویلن تو انہوں نے قیمت اور وقت اور زیادہ ہونی اور عرب شعر و شاعری نے بڑے دل داد ہے او کوئی بندہ مکے گیا او ان شعر مکے نیا گڑیاں وچ پڑھنا پیا بقیتو علی زیدن ولم ادر ما فعل احیون یرجع حضرت زید سن کے دا اور سارے وچ بھراواں نے نا حضرت زید نے نا اور آپ نے گم شدگی نہ تذکرہ تو حضرت زید فوراً انہوں نے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو میرے متعلق اور یہ میرا پیو شعر پہ آکنا انہوں بھی عرب ہے اللہ فساد اور بلاغت نے سمندر ہونا تھے وہاں ہوئے حضرت زید ہوتے بیٹھے بیٹھے 2-3 شعر انہوں بھی پڑھ دیتے اساں سنامنے آڑے ہیں کہ مڑ کے ویسے تو میں نے ابھی بھی دسیں اہنو الہ قومن وَإِن كُنْتُ نَائِيًا میں بھی اپنی قوم وراغہ تھا ہاں تے بیٹھا بھی بڑا دور ہے لیکن میں نہیں دوری تو پریشان نہیں ہونا فَإِنِّي قَعِيدُ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَشَائِرِ ماں گردش زمانہ ماؤ تے پیو کوڑو تک کھس گدا پر میں نے تے مقدر جا گئن اللہ ماؤ پیو کو کھسوا کے تے حضرت ابراہیم نے گھرے کو بیت اللہ کو پہنچا دیتا میں اما تو ستو دور اور میرا دل بھی تو ستیں چھکینا پیا لیکن پریشان نہیں ہونا فَإِنِّي قَعِيدُ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَشَائِرِ اور میں بیت اللہ نے پڑوسی چاہ اپنا پتہ بھی دے دیتا تاکہ میرے ابے پتہ لگ مجھے کہ زید کتھے فَإِنِّي رانا صاحب آگئے آگئے اچھا فَإِنِّي قَعِيدُ الْبَيْتِ عِنْدَ الْمَشَائِرِ میں بیت اللہ نے کوڑا اور اللہ نے گھرے نے کوڑا اور
تسی جڑا پہ آخنے ہو نا کہ اٹھنیاں بجا رکھو. اگلا شعر ہونا پڑا فرمایا ابے میں نے وان کے دسے کہ اٹھنیاں بجاونے نہیں ضرورت نہیں. میں جیتھے بیٹھا نا کرامن معدن بعد کابرن بعد کابری. اللہ ماں اے جے گھرے ویچ پہنچائے وے نے جیڑا گھر نسل در نسل تو بزرگ اور شرافت نہ پیک کر لگانا. جی زید جی حضور نے گھر بیٹھا ہے اور حضور نے غلامی حضرت خدیجہ کو حضور نے خدمت تو حضرت زید ان اشعار پہنچے اور پیو اتھو آیا اور نال چاچا اور جناب لوگ آئے انہاں پتہ کیتا انہاں کہی بالکل زید اتھی ہوئے مکے چی ہوئے کہنے کوڑے انہاں کہا بنو عبد المطلب کوڑ بنو ہاشم نے گھر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق آپ مسجد حرام نے اندر مطاف نے اندر تشریف فرماون. حضرت زید نے والد حارثہ اور انہوں نے چاچا جبل ان دو آن کے حضور نے خدمت بیٹھے. بڑی لمبی تمہید بدی کہ اے آل بنی ہاشم تسی بڑے شریف لوگ ہو, تسی شرفاء ہو, تسی بڑے کریم ہو, تسی بڑے سخی ہو, تسی تو لوگوں نے بدیاں میں رسیاں کھلینے ہو اور تسی تو جناب کھاری تھلے ڈکے ہوئے بھی چھوڑ دینے ہو. تے تسی کتھو غلام بنامنے آئے ہو. تسا نہیں تا عزت ہی کہ تسا ہمیشہ غلامہ آزاد کیتا, تسا بدیاں میں رسیاں کھولیاں. اسی کوئی درخواست گھن کے آیا تسی منہ منگی قیمت منگو اور سڑی درخواست پوری کرو. آپ فرمایا گل کے وے بلا لمیاں گلہ پھیر کے لینے پہ ہو مطلب نہیں گل دسو گل کے وے. ماشاءاللہ جی رانا عثمان صاحب دامت برکاتوں ماشاءاللہ سڑے میں نے تو بہت سارے نکے نزیزن میں نے لیکن اللہ تعالیٰ نا عزت شہرت اور اپنے نبی نا کلام پڑھنے نے ایک عزت اور مقام دیتا. اللہ تعالیٰ انعام بھی مزید عزت نصیب فرمائے اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر و شاعری یہ بھی ایک حضرت حسان بن ثابت نے نقش قدم تے چلنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت ہے جی. اللہ تعالیٰ انہاں حضرات نے اس محنت اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تسا آمین آخنے نہیں توفیق دے. یہ تسا نہیں پکی عادت ہے کہیں مولی واسے دعا کرو نات خانے واسے دعا کرو تسی آنو پتر لگنو اسا کہیں واسے آمین آخنے سیڑے نہ چاچے نہ پتر نہ مامے نہ پتر اسان کے تھیا. میں آج ہوتے جابے بھی آگا میں آکھا سارے نعرے ٹھیک مارے نے میں نہ جو نعرہ لگا تو نکہ جائے زندہ باد. ہاں جی ازا مولیاں تو تسی خیر تسی بھی رجے پہ اوکے کرو تسا نے بھی غلطی کوئی نہیں. انہاں جڑوے تمہیل لمبی بدی نا آپ فرمایا گل کرو گل کے وے. انہاں کہا سیڑا بیٹا زید تو سن کوڑے اور ہنو گم ہویا اسی اسان ڈوڑینے وطنے ہیں اسی اس بیٹے واسطے حاضر ہوئے ہیں جیڑا ہونا تک بھی نہیں نہ ہو بریا. ایک واری ماں سبحان اللہ سنانا جنہ قدنا ٹیک لائی وئی تو سن بھی آکھنے تو ستے منع کونی نہیں گال تا سن گے نو نا گال تا سن گے نو. جڑوے آپ ہی ساری گفتگو سنی نا تا آپ تب کائنات انکا لا علا خلق نظیم اجی میں دے اخلاق آڑے پلے تے ٹورے ہی کونا انکا لا علا خلق نظیم نی جس پاک بدی وئی تے جیڑا ترہ میں نے رب حضور بنوایا اخلاق آڑائی تا سات آسمان بھی تھلے رہ وینین ای ترہ اس تو بھی اتے لگا وینا. حضور جڑوی گفتگو سنی نا تا آپ فرمائے یہ کچھ گل لے تو اس گلہ واسے آڑی تمہید کیوں پہ بڑھنے ہو. زید تو سا نہ بیٹا تو سا اگر کھڑنا تا بغیر معاوضے تو میں دیونے واسے تیار ہوں لیکن میری شرط صرف ہے کہ اگر زید وینا چاہے تو اگر زید آکے میں نہ وینا تو وقت تُسی بھی سختی انہاں کہی تو ستا سڑی سوچ تو بھی وڈا احسان کر دیتا. ان بھی کہی ہویا کہ غلام فری اور اسی قیمت گھن کی بھی آئے ہوئے ہیں. آپ فرمایا قیمت نہیں کوئی لوڑ نہیں. حضور زید بلایا حضرت زید آگئے سنگیو اور میں نے کوئی تھے لفظ کوئی نہیں تے نہ میں نے کوئی ٹائم ہے کہ میں انہا لفظانا منظر چھکا. باپ بھی بیٹھا چاچا بھی بیٹھا. حضرت زید آن کے حضور نے کوڑ بہ رہے ہیں چھوٹے بچے جناب نکہ بچہ آڈی کیڑے ہونا ماؤ تے پیوہ بندہ تکے تے جھلت ہی وینا. حضرت زید آن کے بہ گئے. آپ فرمایا زید انہا جاننا نا کہا یا رسول اللہ یہ میرے والدن یہ میرے چاچا. آپ فرمایا ماں بھی جاننا. حضرت زید کہا یا رسول اللہ تو ساتھ میں اپنے ماؤ تے پیو تو بھی زیادہ جاننا. ہاں جی تو سنا جڑے میں نے جھاڑے پہ گزر رہے ہیں اے جے جھاڑے تے میں نے ماؤ نہیں جوڑی وچ بھی ہے جے جھاڑے نہیں گزرے ہن محبتہ ہن پیار ان میں نہیں ویکھے. آپ فرمایا زید تو پورا اختیار ہے. اس دلغابہ ویچ علامہ ابن اسیر جزری اس واقعہ نقل کیتا کڑیجہ کٹ گینا تنہائی ویچ بے کے ساں پڑھو نا کہ یاری کے منظر ہے پتر ویناتا پیا ماؤ پیو نے ہوش اڈے پہن
آج ملاقات ہونی پئی اور اوے بھی بچہ انج نہیں کوئی 50 سالانہ 40 سالانہ بڑھا جوان ہے یا کوئی عقل اور شعور والا بچہ 9-10 سال عمر اس عمر کیڑا شعور ہے اور کیوے اور حضرت خدیجہ حضور دیتا ہوا خدمت واسطے تو آپ اندازہ لاگے وہ بچہ کتنا کچھ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے دلے نہ فرمایا زید تو آپ نے فیصلے نہ اختیار ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک ہی فیصلہ کہ میں اماں اور ابے دے نہیں وینا میں اپنے حضور کو رونا ہاں جی میں اپنے نبی کو رونا حضرت زید نے والد نے ہوش اٹھ گئے اس آکھا کہ پہ آخنا اتختار العبودیت علی الحریہ اسی تو آزادیاں نے وہاں بڑھایا کہ تو مڑ کے بعد غلامی وچ بڑھنا ساری زندگی نوکر راسیں ساری زندگی غلام راسیں اور ماؤں چھڑینا پیویں چھڑینا خاندان چھڑینا زید تو ہی آخنا کہ پہ خدا نہیں قسم ہے حضرت زید نے الفاظاً میں اپنے حوالے نہ ذمہ دار ہاں حضرت زید حضور دیں تک کے نا فرماؤں لگے حاضا مکان الاب والام میرا چاچا میری اماں میرا ابا میری کائنات نے سارے رشتے میرے اس نبی وے جمع حضور میرے واسے والد بھی امن چاچا بھی امن حضور نب کے دا نب کے اپنی گود حضرت زید بوایا اور مطاف کافرانہ بھرے پیا حضور تمام مکیاڑا خطاب کر کے فرمایا او مکیاڑے ہو آج تو بعد زید بن حارثہ نہیں آج تو بعد ہی زید ابن محمد ہے ہاں جی یہ آج تو بعد میں نے بیٹھا اور میں ایسا اپنی اولاد بڑھا کے رکھسا میں نے محترم میں گل اتو شروع کی تھی کہ لوگ تروٹ کے میرے نبی تو ساتھ پہنچنے پہن بھجنے پہن کوئی دنیا نہیں طاقت ہونا تروڑ نہیں سکنی کہ جیڑا ایک واری آوے نا جیڑا ایک واری تک گی نا جیڑا ایک واری گل سن گی نا جیڑا ایک واری کوڑ بہوے نا دنیا اسا آگیج پائے دنیا اسا رسیاں بنے دنیا اسا وٹے مارے دنیا اسا جو کچھ مرضی برائی اور بھلائی آکھے اسا دنیا نہیں کوئی طاقت میرے نبی نالو وکھرا نہیں کر سکنی اللہ قرآن فرمانے پہن ای گل کے وے کہ جیڑا آنا تو نہ جڑوے نا لو کنت فضن غلیظ القلب لن فضو من حولک اے میرے نبی ای صرف تسنی مٹھا سے اگر تسی کوڑی جیبا آڑے ہوا تو ان قدر نے تساں چھوڑ گئے ہوا نا ای تسنہ گفتگو تسنے اخلاق تسنی محبتہ تسنے پیارن کہ ان اگی نے انگارے تھی بھی لیٹ ونجن ان تختہ دار تے بھی لٹک ونجن تے اس تختہ دار تے لٹکن لگے بھی کوئی پوچھے کہ اے خبیب کوئی آخری وسیعت کوئی گالہ وطداس تے وہ تختہ دار تے بھی لٹکن لگے آکھے لستو بالی ہی نہ اقتل مسلمان علا آئیے جمع کان للہ مسرحی تو سنا میں کوئی گال نہیں کرنی تک قتل کرو سولی تے لٹکاؤ تیر مارو تلوار نہ قتل کرو اسی نہ معذرت کرنے ہیں نہ اسی واپس آمنا چاہنے ہیں ابو سفیان صرف آزمامنے واسے آکھا اس آکھا خبیب تو جتھے بیٹھا اتھے بیٹھا رہو اسی تو آرے آئی دے دینے ہیں تے حضورہ تو نہیں جائی تے اتھے علی یازو باللہ پھائے دے دے وہاں سولی تے لٹکا دے وہاں اس پھٹے تے تو نہیں جائی تے حضور ہومن محبتہ نے دعوے کرنے آڑے ہو اور حضور نے عاشق کوڑے عاشق نہ دعوے کرنے آڑے اور ایدے سچے عاشقانی حالت تک کو حضرت خبیب جواب دینے پہ ابو سفیان تے پوری تنعیم دیتے مسجد عائشہ اتھے نہ سولی دیتی گئی اتھے سارے کافر کھڑے حضرت زید خبیب انہوں نے وے کے پہنن حضور اتھے امن جتھے بیٹھیں سڑے سر بھی لے ونجن جتھے سڑے نبی بیٹھا اسی اتھے بھی اس نے پیرا میں کنڈا نہ پڑھن دینے اسی کنڈا نہ پڑھن دینے تو پہنا سڑی جائی تھے ان ٹنگے ونجن اسی اپنی جانا اپنی اولادہ حضرت حسان میں ثابت کیا کیا نفس الفداؤ ان ابی و والدتی و ارزی لعرز محمد منکم فقاؤ اے یا رسول اللہ مینی ماں مینا پیو مینیاں عزتاں مینیاں بزرگیاں مینیاں ساریاں پگاں مینیاں بڑائیاں مینی اماں تے ابا بھی میں محمد نیاں جتیاں تے قربان کرتے ہیں ہاں صحابہ اکرام ایتھے کھڑوتے ہیں حضرت خبیب آقا وائنہ جھلیا حضور پھائے لائے تے پھائے چاڑ تو سوچ بھی نہیں اسی سڑے جینے حضور کنڈا بھی پڑ ونجے اسی برداشت نہ کرینے انہاں کو کوئی گل ہی آخری تک کی تھی وائن انہاں کو گل بھی اوے لیکن تو سنا تھوڑی جس واسطے مرنا پیا آخری ٹائم بھی گلہ انہاں نہ کرساں ہی تو ہی دے اتنے سب تو زیادہ تویزہ نے پیچھے تو ہی دی وطرین بھجنے ہی تو ہی دے تخت دار تی بھی لٹکن لگنا تے بہنا تساں کے گل کرنی تے تساں کے سنیا دیونا سنیا اساں ہی کیوں نہ دیونا جیسے نائیں تے میں مرنا پیا ہاں ہاں منی منگا کے لمحے پہ رہو ہاں جی میں اساں کیوں نہ پیغام دے جس سے نہ تے میں مرنا پیا
اور اللہ یا اللہ میری کوئی خواہش نہیں، تو راضی ہو وائن تونے واسے مرن لگا، اور صرف میری ایک کا خواہش ہے کہ میں مکے ویچا میرا نبی مدینے ویچے، یا اللہ صرف میرے نبی تک میرا سلام تا پہنچا دے۔ کوئی اولادی نہیں وصیت نہیں، کوئی بیوی نہیں وصیت نہیں، کوئی میرا قرضہ نہیں، پچھو میرے جاگتا نہ خیال کرے، سٹے چو کوئی مرن لگے ہوئے تھے اتنا ٹائم مل ونجے تو وہ شوڑا مڑ مڑ کے منہ نگاہ کر کے یہ یوں کرے رہا، میرے جاگتا نہ خیال رکھے، میرے جاگتا نکے نکے نہیں واتے نہ خیال، اور جاگتا نہ خیال اللہ رکھنا، کوئی ایمان نہیں فکر کر، کوئی کلمہ پڑھ، نعرہ مار کے دنیا تو مار تاکہ سواد آوے موت نہ بھی۔ حضرت زہر فرمایا کوئی سنیہ نہیں، کوئی پیغام نہیں، کوئی گل نہیں، گل آوے تے ہکے ہی آوے کہ یا اللہ میرا سلام تو میرے نبی تک پہنچا دے۔ ٹائم بھی میرا پورا ہو گیا لیکن یہ گل تو ہن پوری کر گنا نا۔ حضور مدینہ منورہ وچ صحابہ اکرام وچ بیٹھے وین، مسجد نبی نے اندر ایک دم آپ فرمایا علیک السلام یا خبیب، پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ مکے تو مدینے تا کوئی بوسٹر نہیں لگا ہوا، کوئی موبائل اور کوئی فون نہیں، یہ میرے نبی نے یارہ نے ایمانی طاقت ہے، اور میرے خدا نے پوری خدائی انہوں نے مدد واسطے کھڑوتی ہوئی، ادھو مجھے جو سلام نکلنا ادھو میں نے رب نے فرشتے چاہ کے حضور تک پہنچا دے لین۔ صحابہ آنے یہ کیا ہو گیا، نہ تے خبیب نہ سلام نہ دعا، آپ فرمایا علیک السلام یا خبیب، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا میرا ساتھی خبیب شہید ہو گیا۔ ہاں جی اس میرا سلام اس میرے دے پہنچایا، میرے رب میرے تک پہنچا دیتا۔ میرے محترم اللہ فرمانے پہن یہ ساری دنیا کٹنا چاہنی، ان لوگ تو نالو ہٹنے نہیں، ان لوگ انہاں تو سا تو ورغلاونا چاہنے، ان ہٹنے نہیں، گل کے وے فرمایا تو نے اخلاق جے اتنے سونے دنیا توڑنے کو وکری ہو نہیں سکنے، اور اتنے خوبصورت اخلاق ہیں کہ آج 1400 سال تو بعد بھی جیڑا میرے نبی نے اخلاق اختیار کر گنے، انہوں نے دیتی ہوئی سیرت اور صورت اختیار کر گنے، آج بھی دنیا اس نے آئین چمٹنی، چاہے وہ معین الدین اجمیری ہوئے، چاہے قطب الدین بختیار کاکی ہوئے، چاہے وہ حضرت پیر مہر علی شاہ ہوون، یہ دنیا تے جتنے اولیاء اللہ تے بزرگ گزرین، حاجی عبدالوہاب ہوون، مولا اشرف علی تھانوی ہوون، قاسم العلوم والخیرات ہوون، یہ دنیا کیوں جڑی پئی؟ کیونکہ ان اگو حضور نہ جڑے پہن، اگو ان جڑے پہن اللہ تعالیٰ امتا انہاں نہ جوڑ دیتا۔ میں اور تو سوا سے بھی تعلیم ہی وے کہ اگر نبی نہ دامن مضبوطی نہ نپ گنو تو ساری کائنات اللہ تو سنے قدم آگے جھکا دے سی۔ اللہ حضور نے اعلیٰ اخلاق چو اساں بھی کوئی حصہ نصیب فرما دے ون۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔